بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر جو ہم نے پیچھے 9 پڑھا تھا بہت ہی جو ہے وہ معلوماتی سبق تھا عوامل کے لحاظ سے، عامل لفظی، پھر عامل معنوی، پھر حروف عاملہ، ٹھیک ہے، افعال عاملہ، پھر اسماء عاملہ، پھر حروف عاملہ میں سے جو اسم پر عمل کرتے ہیں وہ 5 حروف جارہ، 7 ہیں، باء و تاء 17 ہیں، باء و تاء کاف لام واو مدخلہ رب عاشمین اضاف ان علی حتی الہ، اسم پر داخل ہوتے اسم کو جر دیتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں، ان کا، ان لکن، لیت، لعل، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ما ولا مشبہتین بالیس، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ لا نفی جنس کا اپنے پڑھے مختلف حروف ندا، ٹھیک ہے، جب یہ مضاف پر ہو تو اس کو نصب دیتا ہے، اور اگر مفرد معرفہ ہو تو اس کو پیش دیتا ہے۔ تھوڑا اس کو دہراتے رہیے، بہت ہی مزیدار چیزیں ہیں یہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10، فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں عمل کرنے والے، یہ پچھلے بھی ہم سبقوں میں پڑھ آئے ہیں، یہ بڑا آسان ہے۔ فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف، فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی 2 قسمیں، حروف ناصبہ، حروف جازبہ۔ وہ ناصبہ جو نصب دیتے ہیں، جیسے یضربو ہے نا، با پر پیش ہے، یضربو با پر پیش ہے، تو لام نون آ جائیں گے تو لن یضربا، تو یہ نصب آ گئی، زبر آ گئی، ٹھیک ہے نا، ایک حروف ناصبہ۔ دوسرے حروف جازمہ جو اس کو جزم دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، لم یضرب، ہم پہلے لم اور لن ایک پڑھے تھے، اب اس میں کافی سارے اور ہیں۔ حروف ناصبہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یہ 4 ہے، ان، لن، کئی، اذن، کتنے ہیں جی؟ 4 ہے۔ یہ سوال آئے گا آپ کو، آ سکتا ہے یہ کہ حروف ناصبہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ان، لن، کئی، اذن۔ اب آرام سے اب یاد یہ رکھ لیں جو پہلے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، دوبارہ پھر بتاتا ہوں، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ حروف ناصبہ جو ہے نا، مطلب میں نے لام نون کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہو گیا، کہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے جہاں 5 جگہ پیش آتی ہے اس کو زبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 جگہ عمل نہیں کرتا، مؤنث غائب اور مؤنث حاضر میں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، باقی جتنے باقی بچتے ہیں نا 7 صیغے جن کے آخر میں نون رہتی ہے، سب کو نون گرا دیتا ہے۔ تو یہ لام نون عمل یہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ان بھی وہی عمل کرے گا، کئی بھی وہی عمل کرے گا، اذن بھی وہی عمل کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں مضارع میں پیش آتی ہے 5 صیغوں کے اینڈ پہ پیش آتی ہے، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یضربو واحد مذکر غائب، تضربو واحد مؤنث غائب، تضربو واحد مذکر حاضر، اضربو واحد متکلم، اور نضربو جمع متکلم، 5 صیغے اس کے اینڈ پہ پیش آتی ہے۔ تو ان، لن، کئی، اذن جب اس پر آئیں گے نا مضارع پہ، تو جو جہاں پیش آتی ہے اس کو زبر دے دیں گے، اسے کہتے ہیں نصب دینا، اور جہاں نون آئے گی وہ گر جائے گی، تثنیہ کی ہو، جمع کی، واحد مؤنث کی نون گر جائے گی، صرف 2 نون رہیں گی، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اس کو دہرائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو ان یہ فعل مضارع سے مل کر مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو لفظی میں نے آپ کو بتا، مصدر میں معنی کیا کر دیتا ہے کہ مارنا، کھانا، پینا، یہ مصدر کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں، ان تقوم، کہ تم کھڑے ہو، یعنی تمہارے کھڑے ہونے کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ اریدو ان تقوم، تقوم مطلب کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوگا نا، تو ان آ گیا نا، تو اس کو معنی کو اریدو قیام کا، میں تیرے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں کہ تو کھڑا ہو جا، ان تقوم، ٹھیک ہے، یعنی مضارع پہ جب ان داخل ہو جائے نا تو عمل تو لفظوں میں وہی عمل کرے گا، تقومو تھا نا، تقومو پیش تھی میم پر، تو ان کی جیسے زبر آ گئی، یہ ہو گیا لفظوں میں عمل۔ معنی میں عمل کیا کرے گا؟ معنی میں یہ عمل کرے گا کہ یہ مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دے گا کہ میں تمہارے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، لفظوں میں وہی عمل کرے گا، یعنی ایک ہوتا ہے لفظوں میں عمل، ایک ہوتا ہے معنی میں، جیسے لام نون کا ہم نے عمل پڑھا تھا 2، ایک لفظوں میں پڑھا تھا، ایک جو ہے وہ معنی میں پڑھا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ آگے لام نون یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہے، نفی کی، اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مضارع کا معنی ہوتا ہے نا کرتا ہے، کرے گا، تو مستقبل کی نفی کر دیتا ہے، جیسے ہوتا ہے یخرج، نکلتا ہے، نکلے گا، لن یخرج زید، زید ہرگز نہیں نکلے گا، تو ایک لفظی معنی کیا، یعنی ایک لام نون جب داخل ہوں گے تو 2 عمل کریں گے، ایک معنی میں عمل کرے گا، ایک لفظوں میں عمل کرے گا۔ معنی میں عمل یہ کرے گا کہ مضارع کے معنی کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دے گا، نفی کے، ایسا نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوگا، نہیں نکلے گا، نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا۔ اور لفظوں میں عمل وہ جو وہی میں نے آپ کو بتایا، جہاں پیش آتی ہے 5 جگہ وہاں نصب دے دے گا، 7 جگہ انہیں اعرابی گرا دے گا، 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ کئی یہ
یہ بھی عمل وہی کرے گا اگر مضارع میں داخل ہو. دیکھیں یہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، جو یعنی ایک کام ہوا ہے نا تو اس کے بعد کئی آئے گا تو کیوں ہوا ایسا. ٹھیک ہے، مثلا اسلم تو میں اسلام لایا، ٹھیک ہے، علت بیان کرے گا. اس کے بعد کئی تاکہ ادخل الجنت، میں جنت میں داخل ہوں. کئی جو ہے ما قبل کی علت، میں اسلام لایا اس کی وجہ کیا ہے، کئی بتائے گا، اس لیے کہ میں جنت میں داخل ہوں. کئی آ گیا ادھر ادخلو تھا، واحد متکلم تھا نا، ادخلو ندخلو، ادخلو لام پر پیش تھا، کئی آ گیا اس نے لام کو نصب دے دی. یہ ہم نے پڑھے حروف ناصبہ. ٹھیک ہے، تو یہ معنی میں یہ عمل کرتا ہے. معنی یہ ہے کہ وہ علت بنتا ہے، لفظوں میں یہ کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. اذن، جیسے اذن اکریمہ کا، اکریمو تھا نا، اکریمو، تو اذن آ گیا، یہ بھی نصب دیتا ہے مضارع کو اکریمہ کا. اس شخص کے جواب میں جو کہے انا آتی کا، انا آتی کا، میں تیرے پاس آؤں گا، غدن کل. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تیرے پاس کل آؤں گا، تب اس کا جواب میں کیا آئے گا، اذن اکریمہ کا، تاکہ تب میں تیری تعظیم کروں گا، تب میں تیری تعظیم کروں گا. اچھا یہ چیزیں آپ نے 6 پڑھ لی. حروف ناصبہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کئی، اذن. معنی کے حساب سے ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. فائدہ خیال رکھے 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں تو لیکن وہ موجود ہوتا ہے، اس میں پوشیدہ ہوتا ہے ان 6 حروف کے بعد. اور فعل مضارع کو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. 6 جو ہے نا حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے. حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. مرر تو میں گزرا، حتیٰ ادخل الجنت، یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں، تاکہ میں داخل ہو جاؤں بالادہ شہر میں. ٹھیک ہے، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے ادخلو کو ادخلا کر دیا. لام جہت کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. ما کان اللہ، نہیں اللہ کی شان کے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے. لی ان، اصل میں یہ ان پوشیدہ ہے، یعذبو تھا نا، لی ان یعذبہم. او بمعنی الہ، ان اور یا الا ان کے بعد، جیسے لألزمنک، او تو تیانی، او ان تو تیانی، یہاں جو ہے ان مقدر ہوتا ہے حق کی. واؤ صرف کے بعد، لام کئے کے بعد، اس فا کے بعد جو مندرجہ ذیل اشیاء 6 میں سے کسی ایک کے جواب میں آئے، جیسے امر کے جواب میں آئے، نہیں، استفہام، نفی، تمنی، عرض کے. ٹھیک ہے، یہ ایک اضافی بات ہے، اس کو یاد رکھیں گے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان جو ہے وہ 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے. بس اس میں یہ آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ جہاں جو نصب آیا کیوں آیا، تو وہ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ان، لن، کئی، اذن تو ہے ہی نہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے 4 ہیں. کتنے؟ 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن. کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 ہیں. یہ 2 یہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ان، لن اور 2 کئی، اذن. تو ہم نے مضارع میں تو یہ پڑھا ہے. پھر لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی بن جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہاں تو مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان، لن، کئی، اذن نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، لیکن وہ مضارع پر نصب ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے. ان کیسے پوشیدہ ہوتا ہے؟ ان 6 حروف کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے، لام جہت کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے، او کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے، واو صرف کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے، لام کئے کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس فا کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے جو امر، نہی، استفہام، نفی و تمنی، عرض وغیرہ کے متعلق آتی ہے. یہ اس کے نیچے مثالیں آپ کو 3، 4، 5، 6، 7 یہ آ رہی نیچے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری مثالیں اسی سے دی گئی ہیں نمبر وائز. آگے نمبر 2، حروف جازمہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یہ 5 ہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. ان کے آنے کے بعد مضارع کا جو اینڈ، جہاں 5 جگہ مضارع پر پیش آتی ہے نا، وہاں جزم آ جائے گی. جیسے ینصر سے لم ینصر، ینصر سے لما ینصر، لینصر سے لینصر، لام امر ہے،
लियंसुर लियंसुरा लियंसुर आपने पढ़ा, लियद्रिब लियद्रिबा लियद्रिबु, ये भी मुजारे को जज़्म देता है। ला तंसुर लाए नहीं है, लाए नहीं, लम लम यंसुर, लम्मा लम्मा यंसुर, लाम अमर लियंसुर, लाए नहीं ला तंसुर, इन शर्तिया, इन तंसुर अंसुर, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं भी मदद करूँगा, इन तंसुर तू मदद करेगा तो मैं भी मदद करूँगा। अच्छा, याद रहे इन हमेशा इन जो है, इन तंसुर अंसुर आ गया ना, इन तंसुर अंसुर, इन दो हमेशा दो जुमलों पर दाखिल होता है। जैसे इन तदरिब, अगर तू मारेगा अदरिब, मैं भी मारूंगा, ठीक है। तो इन आ गया ना, इन, एक होता है अन होता है और एक है इन शर्तिया इसको बोलते हैं। वो तो अनलाइन का अन जो होता है ना वो तो नस्ब देता है, इन जो होता है ना ये शर्त मुजारे पे दाखिल होता है और मुजारे के आखिर को जज़म देता है। इन तंसुर, अगर तू मदद करेगा, अंसुर में मदद करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, इनमें पहले जुमले को शर्त और दूसरे को जज़ा कहते हैं। और इन मुस्तकबिल के लिए है, अगरचा माजी पर दाखिल हो, इन मुस्तकबिल के लिए होगा अगरचा माजी में दाखिल। जैसे इन दरब, तो अगर तूने मुझे मारा या तू मुझे मारेगा, दरब तू मैं भी तुझे मारूंगा, ठीक है। तो ये इन मुजारे पे दाखिल होगा लेकिन माना मुस्तकबिल का करेगा। और इस सूरत में जज़म तकदीरी होता है कि लाजमी होगा ऐसा कि अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। जैसे एक जो माजी होता है ना, गुजरा हुआ ज़माना, वो यकीन के साथ हो चुका होता है कि ये ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया। वो मुजारे जो माजी होता है तो पक्का होता है ना, वो खबर पक्की होती है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जिस तरह गुजरा हुआ पक्का वाक़या है, इसी तरह अगर तूने मुझे मारा तो मैं भी तुझे पक्का मारूंगा, ये माना बनेगा इसका। ये भी ख्याल रहे कि जब शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया, शर्त है ना उसकी जज़ा जुमला इस्मिया या अमर या नहीं या फिर दुआ हो तो जज़ा पर फ़ा का लाना वाजिब है। जैसे इन तातनी, अगर तू मेरे पास आ गया, फ़अंता मुकरम, तो तेरी इज़्ज़त की जाएगी। ये भी ख्याल है कि जब शर्त की जज़ा, शर्त है ना इन तातनी कि जज़ा जुमला इस्मिया या अमर या नहीं आए या दुआ हो तो जज़ा पर फ़ा आएंगे, ठीक है। जुमला इस्मिया अंत मुकरम, अब शर्त है ना, जैसे हमने कहा इन तदरिब अदरिब, तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा, इन तदरिब अदरिब। अब इसमें मज़ीद आपके इजाफे के लिए बात कर रहे हैं कि अगर शर्त की एक इन तदरिब, अगर तू मारेगा, यह शर्त, अदरिब मैं भी मारूंगा, ये क्या है, जज़ा। कहते जो जज़ा है ना उसका जवाब है, शर्त का जवाब है। अगर वो जुमला इस्मिया है या अमर हो या नहीं हो या दुआ हो तो फिर उस जुमले से पहले फ़ा लगाते हैं। जैसे इन तातनी, अगर तू मेरे पास आएगा, आगे हम जुमला इस्मिया बोलेंगे तो फिर फ़ा लाएंगे, फ़अंत मुकरमुन। इन राईता और ज़ैदन, अगर तू ज़ैद को देखे, फ़अक्रिमु, तो उसकी इज़्ज़त करना, ठीक है। अमर आ गया ना यहाँ। इन अता का अमरुन, अगर तेरे पास अमर आए, फ़ला तो हिन हो, तो उसको झिड़कना नहीं, उसकी बेइज्जती नहीं करना। इन अकरम तनी, अगर तूने मेरी इज़्ज़त की, फ़जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुझे जज़ा खैर अता फरमाएगा। ये है दुआ, ठीक है। तो आज के सबक में हमने ज़्यादातर दो चीज़ें पढ़ी। आज के सबक में हमने क्या पढ़ी हैं, दो चीज़ें पढ़ी। इन दो को अहमियत आपने देनी है। एक ये कि फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाले कौन से हैं, ठीक है जी। फ़ेल मुज़ारे, सबक नंबर 10, फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ, ठीक है। एक नासिबा और जाज़मा। नस्ब कौन से देते हैं, अन लन का ईदन, ठीक है। और बाज़ औक़ात अन के बाद 6 हुरूफ के बाद अन दाखिल होता है, जिसकी वजह से ये भी नस्ब देता है। दूसरे जाज़मा, लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं इन शर्ती, ये भी फ़ेल मुज़ारे में आते हैं, फ़ेल मुज़ारे को जज़म दे देते हैं। ये आपने क्या करना है, याद रखना है कि ये चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं। तो ये सवाल आ सकता है, हुरूफ जाज़मा कितने हैं और हुरूफ नासबा कितने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी जो है वो इस बारे में पढ़ लिया है।